مرحبا معراج ہے، مرحبا معراج ہے، مرحبا معراج ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ دونوں عالم ہیں نور علی نور، کیوں کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، کیسی رونق فضا آج کی رات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات ہے، یہ مسرت ہے کس کی ملاقات کی، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے، عید کا دن ہے یا آج کی رات ہے۔ جی آج کی رات بڑی بابرکت کہتے ہیں بلیسنگ نائٹ ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج وہ رات ہے جب آپ کے میرے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کریم کا دیدار کیا۔ اور یہ وہ معجزہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو نبی پاک کے علاوہ کسی اور کو یہ معجزہ عطا نہ ہوا۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ جشن کا لفظ کہتے ہیں نا، جشن معراج النبی، یعنی معراج نبی کا یہ جشن ہے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام، آپ کے عاشق، آپ کے امتی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جشن معراج مناتے ہیں اور خوب مناتے ہیں۔ تو یہ آج کی رات ہے، آج شب معراج ہے، معراج کی رات ہے، اور مدنی چینل دنیا بھر میں ہے۔ اس کے لیے آج الحمدللہ خصوصی ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا گیا ہے، جو کہ انشاءاللہ بھی ایک نعت بھی پڑھی جائے گی، کلام پڑھا جائے گا، بیان بھی ہوگا۔ چلتے ہیں ایک خوبصورت اور پیارے کلام کی طرف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے، ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، صف آرا سب حور و ملک اور غلمان خلد سجاتے ہیں، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ عز و جلال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ اوج و کمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ، یہ حسن و جمال اللہ اللہ،
سجاتے ہیں۔ کتنا خوبصورت اور خوشیوں سے بھرا ہوا یہ شعر ہے کہ ہے صف آ رہا، سب حور و ملک، فرشتے، حور، یہ ایک صف پہ کھڑے ہیں اور جنت سجائی جا رہی ہے۔ علماء خلد سجاتے ہیں، جنت سجائی جا رہی ہے، کیوں؟ کہ کیوں صف آ رہا ہے، کیوں ایک صف پہ کھڑے ہیں؟ ایک دھوم ہے، کیا ہے؟ ایک دھوم ہے، کہاں ہے؟ عرش اعظم پر۔ کس چیز کی دھوم ہے؟ مہمان خدا کے آتے ہیں، مہمان خدا کے آتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر چلوا کر ہوئے تھے، نئے نرال طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے آج فلک روشن روشن ہے، آج فلک روشن روشن ہے، تارے بھی جگمگ جگمگ ہیں، تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب۔ جب آپ کا کوئی پیارا مہمان جب آ رہا ہو نا تو کیسی سجاوٹ ہوتی ہے، کیسی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں نا۔ یوں سمجھے کہ معراج کی رات نے تیاریاں تھیں، ستارے، چاند اور جناب آسمان، تو یہ فلک اور جنت، ہر طرف گویا کہ چراغا ہی چراغا تھا نا، روشنی روشنی تھی، نور ہی نور تھا، کہ یہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہ سارے مطلب اہتمام فرمایا تھا کہ اللہ کے محبوب یہ بلائے جا رہے تھے نا۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کہتے۔ تو محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی جا رہی ہے۔ ام ہانی کے گھر جبریل امین حاضر ہو رہے ہیں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے، آپ کو کعبہ مشرفہ تک پہنچایا جا رہا ہے، آپ کے سینے اقدس سے دل قلب مبارک کو نکالا جا رہا ہے، اسے زمزم مبارک سے غسل مبارک دیا جا رہا ہے، حکمت اور مزید چیزوں سے اسے اور مزید نور علا نور کیا جا رہا ہے، پھر سینہ اقدس کے اندر قلب مبارک، دل مبارک کو پھر سے رکھا جا رہا ہے، اور براق جنت کی سواری لائی جا رہی ہے، اور جنت کی سواری لانے کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو رہے ہیں، اور جنت کی سواری کے ساتھ پھر یہ سارا سفر شروع ہو رہا ہے، اور یہ پورا ایک اہتمام کیا گیا ہے کہ نہ کیوں آرائشیں کرتا خدا دنیا کے ساما میں، تمہیں دولہا بنا کے بھیجنا تھا بزم امکان میں، اور یہاں تو دولہا بن رہے تھے مصطفیٰ کریم، شاہ دولہا بنا آج کی رات ہے۔ تو یہ ہر طرف یہ جو اب اشعار سنیں گے نا، کلام سنیں گے، یوں سمجھے کہ بیان کلام سب ساتھ ہی ساتھ ہوگا، یہ رات ہی ایسی ہے، نہ شاید نعت خان کو قرار آئے گا، نہ ہمیں صبر آئے گا، یوں چلتے چلیں گے، آپ بھی گھر پہ بیٹھے ہیں جہاں بھی ہیں، جھومتے رہیں جھومتے رہے جھومتے رہے، ہاں واقعی جھومتے رہے۔ آج کی رات بڑی مبارک رات ہے کہ آج آپ کے میرے نبی کو معراج ہوئی تھی، آج تو خوب خوشیاں منائے، جشن منائے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس رب کریم نے اس معراج والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیں امت میں پیدا کیا ہے۔ محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، معراج کو دولا جاتے ہیں، قربان میں شان و عظمت پر، قربان میں شان و عظمت
پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر سوئے ہیں، چین سے بستر پر جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ بیان جو ہے نا یہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہی ہم چلتے رہیں گے۔ یہ جو میں نے عرض کی نا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، آپ کی چچا زاد بہن تھی حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور جبریل امین علیہ السلام وہاں پر حاضر ہوئے تھے۔ مزدہ کہتے ہیں خوشخبری کو، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مزدہ سناتے ہیں۔ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، آ کے جبریل نے یہ سنائی خبر، چلیے چلیے شہنشاہ اعلیٰ گوہر، حق کو شوق کا آج کی رات ہے، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ ایک کافوری ہونٹوں والا سرحان مؤدب حاضر گئے، کیونکہ دعوت ہے رب اعلیٰ کی، معراج ہے میرے آقا کی، جبریل امین حاضر ہو کر، جبریل امین حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، جبریل امین براق لیے، جبریل امین براق لیے، جنت سے زمین پر آ پہنچے، جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دھولا جاتے ہیں، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دھولا جاتے ہیں۔ واقعہ معراج معلومات ساتھ ساتھ چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ یہ واقعہ معراج آپ کے اعلان نبوت کرنے کے 11ویں سال ہوا، 11th ایئر، اور ہجرت سے 2 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے، اور یہ اس وقت ہوا جب اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، وائف جس کو کہتے ہیں، ان کا بھی انتقال ہوا۔ پھر طائف کا بڑا وہ غم زدہ اور دل خراش واقعہ ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں پر آپ کو پتھر برسائے گئے، پتھر مارے گئے۔ جی ہاں، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے راہ خدا میں نیکی کی دعوت تبلیغ دین میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آپ جب ان کفاروں کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلاتے، ایک خدا کی طرف بلاتے، اسلام کی طرف بلاتے، تو یہ آپ کو مارا کرتے تھے، آپ پر تشدد کیا کرتے تھے، آپ پر ظلم کیا کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ اس طرح کو کچھ واقعات بھی ہوئے تھے۔ تو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی غمزدہ تو تھے، اور اس کیفیت کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ایک یوں سمجھے خوشخبری، یہ ایک بہت زبردست معجزہ
اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور سردار ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، اور فرشتوں کی بارات لے کر آئیں۔ اب ذرا تصور باندھیے کہ بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں کہ پوری فرشتوں کی بارات آ رہی ہے، جبریل امین آ رہے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک حق و شوق لقا آج کی رات ہے۔ کتنا خوبصورت یہ مصرع ہے نا، حق و شوق لقا، ملنا آج کی رات ہے، ملاقات ہے، تو یہ معراج تو کروائی گئی ہے۔ تو یوں ایک اتنا خوبصورت سما بندہ، وہ تو اعلیٰ حضرت کے وہ اشعار ہے نا کہ وہ دریا پہ غسل پا رہے ہیں تو جناب جو چمک والی شے وہ بھی چمک رہی ہے، کیا کیا چیزیں تھی نا، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا، نہا کے نہروں نے وہ چمکتا لباس، وہ چمکتا لباس۔ آپ نے دیکھا ہے وہ نہریں جو ہوتی ہے، پانی، دریا، وہ کتنی چمک رہی ہوتی ہے نا، ان کی ایک چمک کا تصور کریں تو گویا کہ معراج کی رات نہروں نے بھی نہایا ہے۔ کمال ہے نا، ہم پانی سے نہاتے ہیں نا، یہاں یہ تخیل ہے، ایک خیال ہے، ایک عشق و محبت کی بات ہے کہ یہ مطلب نہروں کو بھی غسل دے دیا گیا ہے کہ آج محبوب کریم کی معراج ہے۔ تو آپ سوچئے کہ کیا کیا نہیں ہوا ہوگا، کیسی کیسی رونق اور رعنائیاں اور خوبصورتی اور نوروں کی کیسی بارش نہیں ہو رہی ہوگی۔ بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ ہجوم امید ہے کھٹاؤ، مراد دے کرنے ہٹاؤ، ادب کی داغیں لیے بڑھاؤ، ملائکہ میں یہ غلغلے تھے، بارات فرشتوں کی آئی، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ ایک دھوم دھوم، ایک دھوم دھوم، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ ہے خلق کا جوڑا زیب تن، ہے خلق کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر، رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ کیا تصور دیا گیا ہے کہ تصور یہ کریں کہ ہے خلد کا جوڑا زیب بدن، خلد جنت کا لباس سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اختیار پہنا ہوا ہے، آپ نے پہنا ہوا ہے نا، اور رحمت کا سجا صحرا سر پر۔ دولہے کا منظر آپ سوچئے کہ ایک خوبصورت لباس، یہاں تو وہی لباس خوبصورت ہے جو مصطفیٰ کریم نے پہنا ہے۔ ایک ہم یہ کہیں گے آقا نے بڑا خوبصورت لباس پہنا، نہیں، جو آقا نے پہنا وہ خوبصورت لباس ہو گیا، وہ خوبصورت لباس ہو گیا۔ اور رحمت کا سجا صحرا سر پر، کیا خوب سہانا ہے منظر۔ ذرا تصور کریں کہ وہ کیسا ہوگا، براق ہے، جنت کی سواری ہے، جبریل علیہ السلام ہے، فرشتوں کی بارات ہے، اور جناب قلب اطہر کے ساتھ کو مطلب غسل دیا گیا زمزم سے، اور فرشتوں کی بارات آئی ہے، براق ہے، خلد کا جوڑا زیب بدن، رحمت کا سجا صحرا سر پر۔ اب سوچو کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے ہیں، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ تجلی حق کا صحرا سر پر، صلاۃ و تسلیم
جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا سہانا، کیا خوب سہانا سہانا، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے غبار بن کر نثار جائے، صحاب اس راہ گزر کو پائے، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، کیا خوب سہانا ہے منظر، کیا خوب سہانا سہانا، کیا خوب سہانا ہے منظر، معراج کو دولہا جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے خوب فضا مہنگی مہنگی، ہے خوب فضا مہنگی مہنگی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہر سما ہے نورانی، ہر سما ہے نورانی، ہر سما ہے نورانی، معراج کو دولہا جاتے ہیں۔ یہ تصور کریں آپ، کتنا خوبصورت شعر آپ ہمارے حاجی اشفاق پڑھ رہے تھے کہ ہے خوب فضا مہکی مہکی، ہے خوب فضا۔ ہمارا تو جیسے معاملہ نا گھر کے اندر ہے نا، چار دیواری کے اندر، یہاں تو گھر سے باہر ہے نا، مسجد الحرام سے بیت المقدس سے لامکہ کی سیر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ تو مطلب باہری باہر ہے نا، پورا باہری باہر ہے، وہی لامکہ کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ اب آپ سوچئے کہ یہ فضا ہی فضا ہے نا، مہکی مہکی، خوشبو سے معطر، ویسے ہی محبوب کریم تو جہاں سے گزرے وہ جگہ ویسے ہی مہک جاتی ہے، گزرے جس راہ سے وہ سید والا ہو کر، رہ گئی ساری زمین عنبر سارا ہو کر، تو یہ تو ویسے ہی جہاں سے گزرتے وہ جگہ مہک جاتی ہے، اور آج خاص فضاؤں کو مہکایا گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ اس مہک کا کیا عالم ہوگا، اس فریگرنس کا کیا عالم ہوگا، اس خوشبو کا کیا عالم ہوگا، اس فضا کا کیا عالم ہوگا، ہے آج فضا مہکی مہکی، اور چلتی ہے ہوا ٹھنڈی، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، ہائے ہائے ہائے، تخیل، چلتی ہے ہوا ٹھنڈی ٹھنڈی، کیا خوب سما ہے نورانی، کیا خوب سما، نورانی، نوری نور۔ اب تصور کریں، ہوائیں مہکی مہکی، فضائیں مہکی مہکی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، نورانی نورانی ہوائیں، کیوں؟ معراج کو دولہا جاتے ہیں، ہر سما ہے نورانی، ہر سما ہے نورانی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، عطر رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے چلوں میں چمکتے چلے، ان کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، کیا خوب سما ہے نورانی، کیا خوب سما ہے نورانی، معراج کو دولہا جاتے ہیں، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں،
आसम पर मेहमान खुदा के आते हैं। दीवानो तसव्वुर में देखो, दीवानो तसव्वुर में देखो। अब आंखें बंद करें ना नाज़रीन, दीवानों अब तसव्वुर करना है तो तसव्वुर के लिए आंखें बंद करना भी एक बड़ा खूबसूरत सा है। अब आंख बंद करें, हाँ नाज़रीन, बिल्कुल आंखों को बंद करते हैं दीदार, आए आंखें बंद करते हैं दीदार के लिए, ठीक है ना। तो अब आंखें बंद करें और एक तसव्वुर करें, जो इस वक्त ये शेर पढ़ा जा रहा है ना, ये मेरे अमीर सुन्नत आशिक माह रिसालत अमीर सुन्नत का ये कलाम है। अब दीवानों तसव्वुर में देखो असरा के दूल्हा का मंजर, जब झुरमट में मलाइक लेकर उन्हें झुरमट, बिल्कुल जैसे ना हर तरफ झुझुम होता है ना, झुरमट लगा हुआ होता है, फरिश्ते मलाइक में लेके इन्हें मेराज का दूल्हा बनाता। अब मेराज का दूल्हा बनाया जा रहा है ना, तो अब इसका तसव्वुर करें, इसने मेरे पहले इसको इस अंदाज से शेर को कहा है। अब तसव्वुर करें इंशाल्लाह कितना खूबसूरत प्यारा मंजर अल्लाह ने चाहा तो आंखों के सामने आ सकता है तसव्वुरी तसव्वुर में। दीवानो तसव्वुर में देखो, दीवानो तसव्वुर में देखो, असरा के दूल्हा का जलवा, असरा के दूल्हा का जलवा। दीवानो तसव्वुर में देखो, दीवानो तसव्वुर में देखो, असरा के दूल्हा का जलवा, असरा के दूल्हा का जलवा। झुरमट में मलाइक लेकर ने, झुरमट में मलाइक लेकर ने मेराज का दूल्हा बनाते हैं। झुरमट में मलाइक लेकर ने मेराज का दूल्हा बनाते हैं। उतार कर उनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा, उतार कर इनके रुख का सदका ये नूर का बट रहा था बाड़ा। कि चांद सूरज मचल मचल कर जबी की खैरात मांगते थे, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है, वही तो जो बन टपक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का इनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोवन, बचा जो तलवों का इनके धोवन, बना वो जन्नत का रंग रोवन। जिन्होंने दूल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजार नूर के थे, गुबार बनकर निसार जाए, कहा अब इस राह गुजर को पाए। हमारे दिल हूरियों की आंखें फरिश्तों के पर जहां बिछे थे, झुरमट में मलाइक लेकर ने, झुरमट में मलाइक लेकर ने मेराज का दूल्हा बनाते हैं। झुरमट में मलाइक लेकर ने मेराज का दूल्हा बनाते हैं। एक धूम धूम, एक धूम धूम, एक धूम है अर्शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। अक़सा में सुवारी जब पहुंची, अक़सा में सुवारी जब पहुंची, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर, जिब्रील ने बढ़ के कही तकबीर। नबियों की इमामत अब बढ़कर, नबियों की इमामत अब
امامت بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. کس قدر ایک امتی کے لیے یہ بات ہے کہ وہ جس نبی کا امتی ہے، یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اور آقا کی شان اور رتبہ و مقام یہ ہے کہ معراج جب ہوئی اور بیت المقدس تک جب براق کی سواری پہنچی تو وہاں انبیاء کرام، تمام انبیاء کرام وہاں پر پہلے سے ہیں، اور ان سب کی اب امامت ہونی. دیکھیں یہ ایک اہتمام ہے، یہ ایک اہتمام ہے. معراج ہے، لیکن یہ معراج تو اللہ تعالیٰ جو اس کا ہے کہ معراج اللہ تعالیٰ کا دیدار، لیکن یہ کیسا تھا؟ مسجد الحرام سے بیت المقدس، تو بیت المقدس پر بھی ایک باقاعدہ پورا ایک ایونٹ ہے، ایک پورا ایونٹ ہے. بیت المقدس آگے نہیں بڑھے بھائی، وہاں گئے ہیں کیوں؟ ایک ایونٹ ہے وہاں پر. کیوں؟ کہ وہاں پر انبیاء کرام علیہم السلام جمع ہیں. کیوں جمع ہیں؟ اس لیے جمع ہے کہ وہاں پر ان سب کی امامت ہونی ہے. کس نے کرنی ہے؟ امام الانبیاء نے کرنی ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہے نا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، وہاں جو نماز ہوئی اس میں راز کیا ہے؟ عیاں ہو معنی اول و آخر، اول و آخر، یعنی ہم جو کہتے ہیں وہی ہے اول وہی آخر. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اول ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے محبوب کریم کے نور کو پیدا فرمایا، اور وہی ہے آخر کہ آپ سب سے آخر میں نبی بن کر آئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب کوئی نبی نہیں ہے. یہ مطلب عمارت تھی، اس کی ایک اینڈ کی جگہ تھی، اور وہ آخری اینڈ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اب خاتم النبیین ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، سر کہتے ہیں راز کو. نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر. یہاں ہو معنی اول و آخر. یہ اول و آخر کا معنی کیا ہے؟ کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، ہاتھ باندھ کر نماز میں پیچھے حاضر ہیں. کون؟ جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ اب ہمارے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اب جو آئیں گے ان کا نام احمد ہے، جو میرے بعد آنے والے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کا محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلق خبر دینا تو قرآن کریم میں موجود ہے. اور احمد نام، اسمہ احمد، یہ قرآن کریم میں ہے کہ آپ نے ان کا نام بیان فرمائے گا، ان کا نام، اس کا نام احمد ہے. تو دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے کہ یہی ہے اول، یہی ہے آخر، یہی ہے باطن، یہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. نماز اقصیٰ میں سواری جب پہنچی، جبریل نے بڑھ کے کہی تکبیر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. نماز وہ تو نماز ایسی، امام وہ تو امام ایسا. نبیوں کی امامت اب بڑھ کر، نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں. تمہاری ہی خبر تھے، مقردہ ہو، سب تمہارے در کے راستے، ایک تم رہے خدا ہو. پاک کرنے کو حضور تھے تم، نماز جا فضا ہو. سب اشارت کی آزاد تھے، تم ازاں کا مدعا ہو. نبیوں کی امامت اب
اب بڑھ کر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں جہت کے دائرے میں شجاعت سے تم برا ہو نور موسیٰ چرخ عیسیٰ کیا مساوی تنا ہو سب تمہارے آگے شافع تم حضور کبریا ہو نبیوں کی امامت اب بڑھ کر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی سارے چمکیلے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ہمارا نبی اور سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اور دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی نبیوں کی امامت اب بڑھ کر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں سوا ہو تو خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے انبیاء اور گئے سب مبارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے گئے نبیوں کی امامت اب بڑھ کر نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں نبیوں کی امامت اب بڑھ کر سلطان جہاں فرماتے ہیں ایک دھوم دھوم ایک دھوم دھوم ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا او شاق تصور کر کر کے او شاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں ایسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا جب دولہا بنا سرور
जाने पुरगम दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको चुरमुट लेने के कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे। हंसी कैसा हंसी मंजर होगा वो, कैसा हंसी मंजर होगा जब दूल्हा बना सरवर होगा, जब दूल्हा बना सरवर होगा। ओ शाख तसव्वुर कर कर के, ओ शाख तसव्वुर कर कर के बस रोते ही रह जाते हैं। ओ शाख तसव्वुर कर कर के बस रोते ही रह जाते हैं। और जिब्रील ठहर कर सिदरा पर, जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बढ़े हम एक कदम, बोले जो बढ़े हम एक कदम जल जाएंगे सारे बालों पर, जल जाएंगे सारे बालों पर। अब हम तो यही रह जाते हैं। कोई ये ना समझे कि हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर से लेकर आगे तक के सारे रास्ते जिब्रील अमीन को पता थे तो मुस्तफ़ा करीम ने सफ़र किया। नहीं नहीं, मुस्तफ़ा करीम को क्या पता नहीं सल्लल्लाहु ताला। ये तो बस एज़ाज़ है, करम है। और वैसे जिब्रील अमीन की तो कमाल की बात ये है ना कि बेलिकाए यार इनको चैन आ जाता अगर बार बार आते ना यूँ जिब्रील सिदरा छोड़कर। जिब्रील अमीन को तो महबूब करीम की बारगाह में आना ही इतना पसंद था, लेकिन एक स्टेज आया ना, एक मकाम आया कि उसके बाद सब खत्म, जल जाएंगे हमारे बालों पर, अब हम तो यहीं रह जाते हैं। किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की है, आया जब सिदरा का मकाम, बोला आका से गुलाम आगे बढ़ सकता नहीं तेरे कदमों की कसम, रुक गए रूहुल अमी बोले ये सरवर दी तेरी मंजिल है यहीं आगे अब जाएंगे हम। जल जाएंगे सारे बालों पर, जल जाएंगे सारे बालों पर। अब हम तो यही रह जाते हैं, जल जाएंगे सारे बालों पर। अब हम तो यही रह जाते हैं। जिब्रील ठहर कर सिदरा पर बोले जो बढ़े हम एक कदम, बोले जो बढ़े हम एक कदम जल जाएंगे सारे बालों पर, जल जाएंगे सारे बालों पर। अब हम तो यही रह जाते हैं। दामन कहाँ वो पहलू, रिकाब छूटी उम्मीद टूटी, निगाह हसरत के वलवले थे। जल जाएंगे सारे बालों पर, अब हम तो यही रह जाते हैं। एक धूम धूम एक धूम धूम एक धूम हर शे आज़म पर मेहमान खुदा के आते हैं। मेराज की शब तो याद रखा, मेराज की शब तो याद रखा, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे, फिर हश्र में कैसे भूलेंगे। अतार इसी उम्मीद पे हम, अतार इसी उम्मीद पे
کا بھول نہ ہو. عطار اسی امید پہ ہم اپنے گزارے جاتے ہیں. عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. عمر بھر تو یاد رکھا, عمر بھر تو یاد رکھا, وقت پر کیا بھولنا ہو, وقت پر کیا بھولنا ہو. وقت پیدائش نہ بھولے, وقت پیدائش نہ بھولے, کیف ینسا کیوں قضا ہو, کیف ینسا کیوں قضا ہو. یہ بھی مولا عرض کر دوں, یہ بھی مولا عرض کر دوں, بھول اگر جاؤ تو کیا ہو, بھول اگر جاؤ تو کیا ہو. وہ جو تم پر گرا ہے, وہ جو ہرگز نہ چاہو, وہ جس کا نام لیتے, وہ جس کا نام لیتے, دشمنوں کا دل برا ہو, جس کے رد کی خاطر رات دن وقف دعا ہو. شاد ہو ابلیس سے ملعون, شاد ہو ابلیس سے ملعون, غم کسے اس کہر کا ہو. تم کو واللہ تم کو, تم تو واللہ تم کو, تم کو واللہ تم کو, جان دل جانو دل تم پر فدا ہو. تم کو غم سے حق بچائے, تم کو غم سے حق بچائے, غم عدو جا گزار ہو, غم عدو کو جا گزار ہو. تم سے غم کو کیا تعلق, تم سے غم کو کیا تعلق, بے قصوں کے غم زدہ ہو, بے قصوں کے غم زدہ ہو. حق درود تم پہ بھیجے, تم مدعا اس کو سراہو, عطا دے تم عطا لو, وہی چاہے جو چاہو. اور کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے, کیوں رضا مشکل سے ڈریے. جب نبی مشکل کشا ہو, جب نبی مشکل کشا ہو, جب نبی مشکل کشا ہو. عطار اسی امید پہ غم دن اپنے گزارے
بھولیں گے، آقا نہیں بھولیں گے۔ مرحبا معراج ہے، مرحبا معراج ہے، مرحبا معراج ہے۔